अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। इज़वान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से इस उम्मीद, इस यकीन और दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करें कि आप खैरियत से होंगे और यही दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। और आज एक दफ़ा फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है, जुज़वी अबर आलूद है, कभी धूप निकल आती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? क्लाउडी डे है। आज क्लाउडी डे है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है और मौसम हम देख रहे हैं कि दीगर इलाकों में भी खुश्क ही रहेगा। जिस तरह पहले बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था वो थम गया है, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते के आखिर में शायद बारिशें जो है वो मुतवक्का है, बट वी नेवर नो अबाउट दैट क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो हमें बड़ा डिफरेंटली हिट करे। और इसके साथ रिजवान एक और चीज़ हम अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल करते हैं कि जब हम बारिश के हवाले से बात करते हैं, धूप के हवाले से बात करते हैं तो गूगल पे हम देखते हैं और बहुत सी वेबसाइट्स पे हम देख रहे होते हैं। तो अपने जो मेट ऑफिसेज हैं उनसे आप देखें कि उनका सोशल मीडिया क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज ये जो मैंने आपके साथ मौसम का हाल शेयर किया है ये अकॉर्डिंग टू द गूगल है, लेकिन मेट ऑफिस क्या कहेगा वही ऑथेंटिक होगा। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन चूंकि एक जगह से नहीं होती, मल्टीपल सोर्सेज होती हैं, इसलिए वो एक जैसी होती भी नहीं है। बहुत सारे लोग तरदीद कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है। और मौसम के हवाले से प्रेडिक्ट करना 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं यूएई में एक दफ़ा फिर शदीद बारिशों के पेश नज़र मौसम की खराबी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी और दीगर प्रवासों ने भी अपने ऑपरेशन मुलतवी किए, मनसूख किए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है, इसके साथ साथ एजुकेशन मुतासर हो रही है, वहाँ पर लोगों का बिजनेस मुतासर हो रहा है। तो ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं और जिस तरह से ये तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं उसी रफ्तार से इनको प्रेडिक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कितनी देर में कितनी बारिश होगी या कितनी देर के बाद शिद्दत कितनी आ जाएगी धूप में, ये प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। खैर, अब कुछ हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज बहुत अहम दिन है, आज है 3 मई और पूरी दुनिया में सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ी वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, वो स्पोर्ट्स के हैं, वो करंट अफेयर्स के हैं, वो मुआशरती, मुआशी या समाजी या फिर इक्तिसादी सहाफ़ी हैं, बिल्कुल जनाब, किसी भी फील्ड से। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है आज, 3 मई है और पूरी दुनिया में उन सहाफ़ियों को भी खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है जो कि सच दुनिया तक लाते लाते अपनी जानों से हाथ धो बैठे या अपना कोई ना कोई नुकसान कर बैठे। आज आज़ादी सहाफ़त का दिन है और आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार इसके हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ उठा रहे हैं। और आलमी योम आज़ादी सहाफ़त है तो इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने भी पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम में पाकिस्तानी क़यादत का ये कहना है कि पाकिस्तान का आइन आज़ादी की सहाफ़त को यकीनी बनाता है, इज़हार राय की आज़ादी का हक़ देता है, लेकिन इसके साथ साथ ज़राए इब्लाग को भी जो मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उन्हें ख़बरों की सच्चाई के हवाले से भी बाखबर रहना चाहिए, काम करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो फेक न्यूज़ है उसके तदारुक के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। और इस मौके पर गज़ा में ख़ास तौर पर जिन सहाफ़ियों ने कवरेज के दौरान अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं उनको भी आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो आज के दिन के हवाले से एक रिपोर्ट भी है। बिल्कुल जनाब, हमारे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस आते हैं। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून ही नहीं बल्कि मुआशरे का अक्स भी है। आज दुनिया भर में योम आज़ादी सहाफ़त मनाया जा रहा है। यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 का थीम प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस है। इस दिन को मनाने का आगाज 1991 में अफ्रीकन मुल्क नामीबिया से हुआ। 2 साल बाद यूनेस्को की दरख्वास्त पर 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसे आलमी दिन का दर्जा दे दिया। एक रिपोर्टर हो, कैमरामैन या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला मीडिया वर्कर, सहाफ़ी हमेशा सच लिखता है और सच देखता है। हालात जैसे भी हों, इसे हमेशा कलम की हुर्मत अजीज रखनी है। जंगज़दा और तनाज़ात वाले ममालिक में एक सहाफ़ी की जिंदगी इंतहाई गैर महफूज हो जाती है, लेकिन वो जिम्मेदारी से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। अब तक दुनिया भर में सैकड़ों सहाफ़ी जिम्मेदारी निभाते हुए जान गंवा बैठे हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक सिर्फ इसराइल हमलों में 97 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। 52 का ताल्लुक फ़लस्तीन, 3 लबनान और 2 का ताल्लुक इसराइल से था। आलमी योम आज़ादी सहाफ़त मनाने का मकसद इस पैगाम का आम करना है कि सहाफ़त पर कोई भी कदगन कबूल नहीं की जाएगी। सहाफ़त के असूलों पर रहते हुए हर सहाफ़ी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देता रहेगा।
जी जनाब, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आप हिरा की ये रिपोर्ट देख रहे थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है सहाफ़ियों के लिए, आज का बड़ा अच्छा दिन है, हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है आज का। और हम भी हमेशा प्रेस फ्रीडम को प्रमोट ही करते आए हैं, और हम देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, अक्रॉस द ग्लोब आज सहाफ़ी कम्युनिटी रैलियाँ भी निकालेगी और ख़ास तौर पर उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने एफ़र्ट्स की हैं, जिन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए एफर्ट की हैं, आज़ादी सहाफ़त के लिए एफर्ट की हैं, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए एफर्ट की हैं। मैं और मानूर अभी कुछ देर पहले ऑफर ये बात भी कर रहे थे कि अब तो जब से हम देखते हैं कि मोबाइल आया है, 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तब से जो सिटीज़न जर्नलिज्म है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है और इसको एक्नॉलेज भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया को बतौर ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है और ख़बरें उस तरह से पहुँचाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया है, तो सिटीजन जर्नलिज्म भी इसमें अब शामिल है। तो तमाम शहरियों से हमारी दरख्वास्त है कि जो भी वाक़या आप देखते हैं, अगर किसी चीज़ की आप वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं, कोई खबर शेयर करना चाहते हैं, तो उसकी तस्दीक ज़रूर करीजिए, क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर कोई खबर हम किसी तक पहुँचाएं तो पहले उसकी तस्दीक कर लें। ये ना हो कि हम अपनी लाइल्मी की वजह से किसी का नुकसान कर दें। बिल्कुल जनाब, और ये आप पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, आप पे भी ये बात आयद होती है कि जब भी कोई खबर सुने, जो व्हाट्सएप पे फ़ौरन से हम शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे हम फ़ौरन से फॉरवर्ड कर देते हैं कोई ना कोई वीडियो जो फॉर्ज्ड भी होती है, तो उसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें। बहुत आसान तरीकाकार है, फैक्ट फाइंडिंग के बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम भी कर रही है, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत के भी बहुत से अरकान, ना सिर्फ आज भी बल्कि आज से बहुत साल पहले से इस बात पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि आपके एक गलत ट्वीट, आपकी एक गलत चीज़ जो है किसी की प्रॉपर जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अफेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है जो आपके पास फ़ोन है, जिससे आप वीडियो बनाते हैं। और जिस तरह हम सिटीजन जर्नलिज्म के हवाले से बात करें तो इसकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी आप ट्रेनिंग्स भी बहुत स्टार्ट होगी। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग। जितना आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जर्नलिज्म लेकर चलेंगे उतना बेहतर। सारा ही पढ़ा दें आज, सारा नहीं पढ़ा दें। जी, कुछ बात करेंगे हम खेल की भी, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। और खेल में जब हम बात करते हैं हॉकी की, तो हमारी हॉकी टीम पहुंच चुकी है मलेशिया। इपो में खेला जाएगा सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। हमारी टीम ने की है भरपूर तैयारी और वहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से मैचेस हैं। कल से इस इवेंट का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच खेलेगी मेज़बान मलेशिया के खिलाफ, और 11 मई को इस इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। इसमें मुख्तलिफ टीम्स शिरकत कर रही हैं। जी जनाब, और 8 रोज़ा इवेंट में पाकिस्तान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, जापान और कनाडा जो है इसमें शिरकत करेंगे और इनके खिलाफ खेलेगी। और ख़ास तौर पे जाने से पहले 2 हफ्ते इस्लामाबाद में एक तरबियती कैंप का इनेकाद भी किया गया, और हॉकी टीम ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, खिलाड़ियों ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। कितना ज़रूरी है इस तरह के कैंप्स, और ख़ास तौर पर हमारा कौमी खेल हॉकी जब इसके फ़रोग़ के हवाले से बात की जाती है, या हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा से इमर्ज हो रहा है, तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। हॉकी टीम के हवाले से बात करने के लिए, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में नजीब खटक मौजूद है। नजीब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। नजीब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब देखा जाए तो एक दफ़ा हम फिर से जो है मर्ज हो रहे हैं जी। स्क्रैच से स्टार्ट किया, बेहतरी सामने आई, परफॉर्मेंस मैटर करती है, हार जीत मैटर नहीं करती। Exactly. सो ऐसे में क्या हिकमत अमली पाकिस्तानी हॉकी टीम को अपनानी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं सहाफ़त का आज आलमी दिन है। मैं तमाम सहाफ़ियों को जिनकी वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रमोट हुई है, जो अभी तक काम कर रहे हैं, इन सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली हमारे जितने फ़ीमेल सहाफ़ी हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी वजह से स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है। अगर सहाफ़ी न्यूट्रल ना होगा, सहाफ़ी अच्छी रिपोर्ट देगा, तो हमारी स्पोर्ट्स बहुत प्रमोट होगी। आज जितनी प्रमोशन है तो सहाफ़ियों की, जिन सहाफ़ियों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, उन सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। क्वेश्चन आपने किया बहुत ज़बरदस्त। हमें इस सूरत में ना हमारी टीम जो है वो तरबियती कैंप उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। जैसे बीच में रमज़ान था, रमज़ान में ऑफ सेशन था, तो लड़के रोज़े भी रख रहे, साथ में अपनी अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था वो भी अजलान शाह भी फौरी तौर पर रमज़ान के बाद आया। तो तैयारी हम कह सकते हैं कि बेहतर है। गोरा कोच है, होपफुली वो अच्छा डिलीवर करेगा। टीम भी अच्छी है। यही जो है ओलंपिक क्वालिफायर में था, फिर 5 साइड वर्ल्ड कप में यही लड़के थे, तो ऑलमोस्ट यही लड़के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें पिछले टूर्नामेंट्स में। तो टीम अच्छी है, होप कि पाकिस्तान बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करेगा। टीम का कम्बिनेशन भी अच्छा है। गोरेज के साथ जो हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ उन्होंने भी काम किया, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि टीमें जो हैं रिजवान, जितनी भी टीमें वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम रैंकिंग की है, एक ऊपर नीचे बिल्कुल। अब मैटर ये करे कि जो कोच प्लान देगा उसकी एग्जीक्यूशन
اور اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے نا، جو ٹیم اپرچونٹی کو اویل کرے گا مسٹیک کم کرے گا اور کوچ کی پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گا گراؤنڈ میں، تو وہ اتنا ڈفرینس ہوگا. باقی ٹیمیں آلموسٹ سیم ہیں، کوئی اتنی بڑی جو ورلڈ کی ٹاپ 10 ٹیمیں ہیں وہ تو اس میں ہے نہیں. ٹاپ 10 کی جو ابو ٹیمیں ہیں وہ اسلان شاہ میں کھیل رہی، تو تمام ٹیموں میں کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. پاکستان کا انشاءاللہ ہوپ فلی میڈل کا چانس ہے، میڈل وکٹری اسٹینڈ پہ انشاءاللہ ہم آ سکتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جس طرح سے جو ہمارا تابناک ماضی ہے، آپ ہاکی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ہاکی کے حوالے سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اس پہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں باقاعدہ پروفیشنلی. جی کہاں ہم لیک کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا آغاز ہوتا ہے ہمارا میچ کا. کوالیفائرز کی بات کریں، ورلڈ کپ کوالیفائرز کی، تو اس میں بھی ٹیم نے جارحانہ آغاز ہوتا تھا، اسٹیمنا اچھا نظر آ رہا ہے. 2 ہاف 3 ہاف تک ہم اپوزیشن کو بالکل باندھ کے رکھتے تھے، اٹیک بھی کرتے تھے، کاؤنٹر اٹیک بھی کرتے تھے. لیکن لاسٹ جو لاسٹ کوارٹر ہوتا تھا، اب تو کوارٹرز میں آ گئی گیم، اس میں ہمارا ڈیفینس بھی ویک ہو جاتا تھا، ہماری موومنٹ کم ہو جاتی تھی، ہمارے پاسز رکنا شروع ہو جاتے تھے. بہت اچھا کویشچن کہ بالکل ہم اس کے اوپر اگر بات کریں، 2000 سے پہلے جو سپورٹس تھی تو وہ اتنی اسپیشلائز نہیں تھی. 2000 کے بعد اب جس دور میں ہم ابھی ہیں، سپورٹس بہت اسپیشلائز ہو گئی. میں اولمپک کوالیفائر میں وہاں پہ موجود تھا. آپ یقین کریں کہ جرمنی، انگلینڈ، یہ جنہوں نے کوالیفائی کیا، ان ٹیموں کے ساتھ 10 سے 15 ٹیم آفیشیل آئے تھے. وہ آفیشیل کیا کرتے تھے، وہ فار ایگزامپل ویڈیو انالسٹ ہیں تو 3 تو ویڈیو انالسٹ ہوتے تھے، ایک ہیڈ کوچ تھا، ایک کوچ ویڈیو کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو آپ بلیو نہیں کہ جب جرمنی کا میچ تھا تو وہ ود ان مائکرو سیکنڈ بتاتے تھے کہ آپ ریفرل لے کے نہ لیں، کیونکہ ان کے ساتھ ویڈیو انالسٹ بیٹھتا تھا، ساتھ کوچ بیٹھتا تھا. اسی ٹائم وہ اس کو ریورس کر کے بتاتے تھے کہ ہاں بھائی یہاں پہ فاؤل ہوا ہے، تو وہ مائکرو فون کے تھرو میسج کرتے تھے وائٹ ٹاکی پہ کہ آپ ریفرل لے لیں. تو اس طرح میڈیکل کے جو پروفیشنل تھے وہ تھے، ٹیم سٹاف تھا، ٹی ایم ایس تھے. جتنے آپ کے پاس ٹیم کے سپورٹنگ سٹاف ہوگی، پروفیشنل لوگ ہوں گے، آپ کی ٹیم کی پرفارمنس آتی ہے. ہمارے ساتھ چونکہ ہمیشہ فنڈ کا ایشو ہوتا ہے تو ہم گنے چنے 3-4 لوگ لے جاتے ہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں نا وہ اگنور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ پروفیشنل ٹیم لے کے جائیں گے، جیسے میں نے بتایا کہ جرمنی نے اولمپک ورلڈ چیمپئن ہے اور انہوں نے کوالیفائی بھی کیا، ان کے ساتھ 12 سے 15 لوگ جاتے ہیں. ٹیم سٹاف جو ہوتا ہے وہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹنگ سٹاف بہت ضروری ہے آپ کے پاس، جو آپ کو جیسے فار ایگزامپل سائیکالوجسٹ ہے میچ سے پہلے، اگر آپ کے پاس ایک ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ ہے، وہ بچوں کی سائیکولوجیکلی طور پہ اس کی ٹریننگ کرے گا تو بچے اسٹرانگ ہوں گے. نیوٹریشنسٹ ہے، وہ ڈائٹ پلان میچ کے اکارڈنگ دے گا تو آپ پرفارمنس دیں گے. اس طرح جو فزیکل ٹرینر ہے، میچ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس سے میچ ہے، آپ کے لاسٹ میچ پہ کتنا زور لگا، ریکوری کتنی ہوئی، اس حساب سے آپ نے وارم اپ کرانا ہے. تو جتنی اچھی وارم اپ ہوگی اتنا اچھا آپ کا میچ کا رسپانس ہوگا. تو یہ تمام جو چیزیں نا یہ میٹر کرتی ہے. ہم لے کریں اسپورٹس سائنسز میں ہمارے ہاں جو ہے جو جدید کنڈیشننگ کی جو ہمارے پاس جو جدید ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ وہاں پہ ہم لیک کریں. جدید کوچز ہو گئے، جدید پروگرام ہو گیا. دنیا ہم سے بہت آگے چلے گئی. اگر ہم ساتھ پڑوسی ملک کی بات کریں، انڈیا میں، تو ان کی اسٹیٹس جو کہ اودیشہ وغیرہ میں، ان میں ایسے انہوں نے سینٹر بنائے ہیں کہ وہ پلیئرس کی ایویلویشن کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں. ان کو دوسرا فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہے. ہمارے پلیئرس کے پاس جابز نہیں ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے. ایون کسی بچے کے پاس 50,000 کا بھی سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے. جتنے پلیئر جاتے ہیں بیچارے اس سے زیادہ تو اپنے جیب سے لگا لیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس یہی ٹینشن ہوگی کہ میں نے پیسے کمانے گھر میں دینے ہیں، میرا گھر کا چولہا چلے گا، آپ کے ذہن میں جب یہ ٹینشن ہوگا آپ کہاں پہ پرفارمنس دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، میں نے صرف گراؤنڈ میں کھیلنا ہے، آرام کرنا ہے اور کھیلنا ہے، بس آپ پرفارمنس دیں گے. تو بچوں بیچارے جو ڈیلیز ہیں، جب ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. ان کی جابس موسٹلی بچے ہیں ان کی جابس نہیں ہیں. صحیح. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ نے خاص طور پہ اسپورٹس سائنس کے حوالے سے بات کی، پھر اسپورٹس اسٹاف کے حوالے سے بات کی. اس پر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اور اب دیکھا جائے تو کپتان عماد بٹ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس پہ کام کرنا ہے. اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف فیکٹرز. جیسے آپ نے سائیکالوجسٹ کے حوالے سے بات کی، جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کے اینالسٹ ساتھ ہونا ضروری ہے. تو اس پر کام کرنے کے لیے اب ٹیم کو کیا کرنا چاہیے ود ان دا اویلیبل ریسورسز؟ کیونکہ شاید جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی کر رہے ہیں یا ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی کر رہے ہیں. اچھا، ڈیولپمنٹ میں ابھی وہی طور پہ ہمیں تو سب سے بڑا ایج ہے اولڈمنس کا. اولڈمنس کیونکہ جدید ہاکی کا ہی پرفارمنس کوچ ہے، پھر وہ ہماری ہاکی کو گورا ہی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ وہ ماڈرن ٹچ ہے. ہم لوگ جو ہمارے کوچز ہیں موسٹلی ہم پروفیشنلزم ہمارا بہت وقت ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، پرانے میچ دیکھتے نہیں ہے کہ یار کس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی پاکستان کا ہمیشہ ابھی جو جدید ہاکی ہے ہمارے ڈیفینس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیفینس کے اندر جو 2 زون ہوتے ہیں، مڈ فیلڈ اور ڈیفینس، اس کے بیچ میں تھوڑی سی جو کوآرڈینیشن ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کرنا چاہیے. جدید ٹیم
اسی سے ہم یہی فائدہ لے سکتے ہیں کہ گورا کوچ جو ہے ان کی جو بچے ہیں، جس طرح ہم دیکھیں جونیئر ورلڈ کپ میں یہ کوچ تھا تو کوارٹر فائنل ہم کھیل گئے، اس سے پہلے ایک جو باور کا تھا تو ہم نے پرفارمنس اچھی دی. تو یہ ہے کہ یہ جو کوچ یہ جو پلان دے تو بچے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. جو مطلب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی گیم کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے جو یہ کہتا ہے اس کو فالو کرے، اس کی انسٹرکشن پہ. اب جدید جو ہاکی ہے نا وہ اسٹرکچر کے اوپر آ گئی. اکثر ہم فٹ بال دیکھتے ہیں کہ وہ بال آپس میں بال پوزیشن رکھتے ہیں، جتنے آپ کی بال پوزیشن اچھی ہوگی آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا. تو جو گورا کوچ پلان دیتا ہے، جو اسٹرکچر دیتا ہے، تو ہر بچے کو اسٹرکچر پہ کھیلنا چاہیے. اور اسٹرکچر میں ہاکی ایزی بھی ہے مشکل بھی ہے. آپ کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے اس زون میں یہ کام کرنا ہے، آپ نے اسی زون میں کام کرنا ہے. پہلے یہ تھا کہ شہباز سینئر تو اس نے بال پکڑنا ہے، سب کو ڈاج دے کے گول کرنا ہے. تو اب وہ والی ہاکی نہیں ہے، ایک ہر پلیئر کی ایک اسپیسیفک زون میں ایک اسپیسیفک ٹاسک ہے، اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بالکل. اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں جو موومنٹس بنتی تھیں یا مووز بنتی تھیں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے، تو اس کو اتنی کوئک ہوتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنا، اور سم ٹائمز ہو رہا ہے کہ کاؤنٹر پر گول ہو جاتا تھا دوسری سائڈ پہ. نجیب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے جیسے بانور نے کہا کہ ڈیفینس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، سٹیمنا کا پرابلم ہے. گیم جیسے چینج ہوا، ہم ہاف سے اب کوارٹر پر آ گئے ہیں، پھر پینلٹی شوٹ آؤٹ آ گیا ہے پینلٹی اسٹروک کی بجائے، اور جو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہوتے تھے پینلٹی کارنرز کے، اس طرح کے مواقع کریٹ کیے جاتے تھے اور پھر ان پہ گول کیا جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہیل عباس کے بعد اگر ہاکی اسپیشلسٹ کا اس طرح سے ہم دیکھیں کوئی پلیئر آیا ہے اس کا پینلٹی کارنر کا، تو وہ بہت مشکل ہو گیا اس کو کیٹیگرائز کرنا یا پھر اپنا رول دینا مشکل ہو گیا ہے. سب کو اپنی پوزیشن سیکیور کرنی ہے. یہ کتنی ڈیمیجنگ چیز ہے ٹیم کے لیے؟ جی بہت اچھا کویسچن کیا. بالکل دیکھیں ہاکی بہت اپڈیٹ ہو گئی. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ پہلے ایک فل بیک تھا، ایک ہٹ مارتا تھا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا تھا. اب فل بیک فارورڈ بن گیا، اس کو پراپر کنٹرول بھی آنا چاہیے، اس کو ڈاج بھی آنا چاہیے، اس کو پراپر بال دینا بھی چاہیے، اس کو پوزیشن بھی لینی ہے، اس کی اسٹیپنگ بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ساری اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. بالکل ہم اس چیز میں لے کر ہیں. ہماری ڈیفینس اس ٹائم لڑکے اس میں اچھے ہیں. ہمارا بٹ موسٹ ایکسپیرینس ہے ابوبکر ساتھ میں، عبداللہ لڑکا جونیئر ٹیم کا ہے، تو یہ لڑکے بہت اچھا. مرتضیٰ یعقوب ہے مڈ فیلڈ میں، احتشام اسلم ہے، یہ مڈ فیلڈ کے بہت اچھے بچے ہیں. ساتھ میں جو اٹیکر ہے وہ بھی اچھے ہیں، حنان شاہد ہے، رانا وحید ہے. یہ لڑکے بہت اچھا پاکستان کو کر سکتے ہیں. لیکن ان بچوں کے اوپر ہمیں تھوڑے سے ان کو فوراً ٹورز دینے چاہیے، فوراً ٹریننگ دینی چاہیے. اگر ہم نہیں دے سکتے، جیسے اولٹمن نے کہا ہمیں ان کو نیدرلینڈ کا ایک مہینے کا میں کیمپ لگانا چاہتا ہوں. ٹیسٹ میچز کھیلتے تھے ہم. جی ٹیسٹ میچز کھیلتے تھے. دیکھیں جب تک آپ ایک بچے کو ایکسپوجر نہیں دیں گے وہ کیسے پرفارم کرے گا؟ جب آپ تک ہالینڈ، جرمنی، آسٹریلیا ان سے میچ نہیں کھیلیں گے تو وہ کیسے پرفارم کرے گا؟ ان کو ٹورز دینے چاہیے، ایکسپوجر دینے چاہیے. ایک بچے کو آپ ایکسپوجر دیں گے تو آگے وہ پرفارم کرے گا. ایکسپوجر نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات آپ نے اسٹیمنا کی بات کی، ایگزیکٹلی ہم یہاں پہ لیک ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ٹریننگ کا سٹرکچر ہے سر وہ بہت پرانا ہے. جو پرانا ہمارا چلتا ہے ایک رسمی وہ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. جیسے گوجرا میں ٹریننگ ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے، کراچی میں، لاہور میں، وہ تمام ایک سٹرکچر پہ ہوتی ہے کہ آپ گراؤنڈ کتنے چکر لگائیں، آئیں، لانگ ہٹنگ کریں، بس ڈاج کریں. تو اب ہمیں پاکستان کے اندر نا ڈومیسٹک سٹرکچر کو چینج کرنا چاہیے، ٹریننگ کا سٹرکچر چینج کرنا چاہیے. لڑکے اب موسٹلی اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا، موسٹلی میرے جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں لڑکے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ٹریننگ پلان بتاتا ہوں، ڈائٹ پلان بتاتا ہوں. لڑکے الحمدللہ بہتر بھی ہو گئے، ساتھ ساتھ وہ گائیڈنس لیتے ہیں. کچھ پاکستان میں اکیڈمیز ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو جو مجھ سے پوچھتے تو میں اپنی گائیڈنس تو کر دیتا ہوں. لیکن یہ چیزیں ہمیں ملک کے سٹرکچر میں لانے چاہیے. آپ کے جب تک سٹرکچر میں چیزیں نہیں آئیں گی نا تو توکل علی اللہ ہاکی اب نہیں ہوتی کہ آپ بال پکڑیں، ڈاج ماریں، یا آپ گراؤنڈ کی 20 چکر لگائیں یا 50 منٹ رننگ کریں. بھئی آپ ڈیمانڈ دیکھیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ نہیں ہے. ٹوٹل ہاکی اسٹرینتھ انڈیورنس کی آ گئی. آپ کی باڈی میں جتنا اسٹرینتھ ہوگا، ایجیلٹی آ گئی، اسپیڈ آ گیا. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ہم بس جنرلی انڈیورنس اور رننگ کرتے ہیں، بس رننگ کے بعد ہاکی اسٹارٹ کرتے ہیں. بات کرتے ہیں ریحان بٹ کی بات کریں یا باقی جو پلیئرز ہمارے ابھی ریسنٹلی ٹیم سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان میں ون آف پرفارمنس ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر شاید وہ جو ٹیم کمبینیشن کی بات کریں نجیب، بہت کم ہو گیا. اور لیکن جہاں پہ کمبینیشن کے حوالے سے رضوان ہم بات کریں، اب یہاں پہ جس طرح ایک بڑا امپورٹنٹ چیز نجیب نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہمیں ان کو ایکسپوئر دینا ہے. جہاں پہ ہم ایکسپوئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وی فیل لائک اٹ از سم تھنگ کہ یہ شاید ہمارا فرسٹ اسٹیپ نہیں ہوگا. اب اسپورٹس سائنسز کے حوالے سے ایکسپوئر ود ان دا کنٹری بھی تو ہم دے سکتے ہیں. جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، جو لوگ اس چیز کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ اپنے اینالسٹ، اس پہ ہم ریسرچ، اس پہ ہم ذرا سائیکالوجسٹ کو انکلوڈ کریں گے. سب سے پہلے تو کھلاڑیوں کو اس چیز پہ تیار کرنا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک اولڈ اسکول ہوگی یہ چیز، اس کو آپ نے یہ ایکسیپٹ کرنا. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اولڈ اسکول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وی آر دا ایکسپرٹ، اور جو ہم کر رہے ہیں شروع سے یہی ہوتے آیا ہے. پھر اس میں ایجوکیشن کے ساتھ لنک کرنا، ریسرچ کرنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کیا اب اس پہ کام ہو رہا ہے؟
بالکل ایتھلیٹ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے دن میں کتنا پانی پینا چاہیے تو میں انجری سے بچ سکتا ہوں, مجھے کتنی نیند کرنی چاہیے تو مجھے نیند میری ہوگی تو باڈی ریکور ہوگی. یہ موسٹ اسینشیل چیز ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلیپنگ آورس کون سے بیسٹ ہے, کون سا ٹائم جو وہ نیند کے لیے باڈی کے ریکوری کے لیے بہت زبردست ہے. ایتھلیٹ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. موسٹلی بچے کو ہم مطلب جتنا میں ہوتا تو میں گائیڈنس کرتا ہوں یا باقی جو سینئرز ہیں وہ سمجھاتے ہیں, تو بچوں کو خود یہاں پہ اس چیز میں انوالو ہونا چاہیے. دوسرا ہمارے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. جیسے پنجاب نے اناؤنس کیا کہ ہم ہائی پرفارمنس سینٹر بنا رہے ہیں, تو ہمارے ہاکی کا کوئی ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں ہے. تو جب بایو میکینکس ہو گئی کہ بھائی بچہ کہاں پہ کس چیز میں لیک کر رہا ہے, تو یہ چیزیں بہت زیادہ اسینشیل ہے. یہ چیزیں ہمیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے, لڑکوں کے اوپر, اکیڈمیز کے اوپر. پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہمیں ڈومیسٹک جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. پرانی جو ہاکی پرانا اسٹرکچر ہے وہ چینج کرنا چاہیے. دوسری یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جیسے ایک جگہ وہاں پہ رضوان کوچنگ کرتا ہے, رضوان لاہور کا کوچ ہے, تو یہ اپنے اکیڈمی اپنے مائنڈ سے کوچنگ کرتا ہے. ایک کراچی کا کوچ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہے, تو بچوں کو وہی چیز بتاتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے. جب وہی بچے آتے ہیں, فار ایگزامپل ایک اور کوچ ہے طاہر زمان ہے, وہ جو ٹریننگ کروائے گا, سال بعد وہ ہٹ گیا, نیکسٹ کوچ آ گیا, وہ جو اس کی جو سوچے گا وہ اس کے حساب سے ٹریننگ کروائے گا. تو ہم سب جو ہے نا کوچز وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ایک طرح کی چیزیں ہونے چاہیے, ایک کریکولم ہونا چاہیے. آئی سی سی نے اس حوالے سے بڑا کام کیا, انہوں نے جو کوچنگ کورسز ہیں وہ اسٹینڈرڈائز کر دیے, اور لیول 1 لیول 2 لیول 3 کوچز جو ہیں وہ کورس کر کے آتے ہیں اور وہ ٹیمز کے کوچز بنتے, چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو یا پھر وہ آپ کی نیشنل سائڈ ہو. جب نجیب ایک بڑی اہم چیز ہے, آپ نے بات کی کہ ایکسپوجر یا پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہو رہا ہے, لیگز ہو رہی ہیں. پاکستان میں بھی کچھ لیگز ہیں کرکٹ کے حوالے سے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ ہاکی کو اون کریں گے اور ہاکی کے حوالے سے ہی لیگز بھی کروائیں گے. ہم تمام تر معاملات ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن, ہمارے پلیئرز جیت کر آتے ہیں تو سیلیبریٹ کر دیتے ہیں, اگر جیت کے نہیں آتے تو پھر شاید کوئی نام بھی نہیں جانتا. پرائیویٹ پبلک جو پارٹنرشپ ہے, حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر, بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, وہ کردار ادا کر سکتی ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن کرنا چاہیے. مارکیٹنگ کا پی ایچ ایف کے ہاکی فیڈریشن کے پاس مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ لوگ ہونے چاہیے جو اگلوں کو کنونس کر سکے ہم یہ لیگ کر رہے ہیں. بات وہی آتی ہے کہ جب لیگ ہوگی بچے کے پاس پیسہ آئے گا, پیسہ آئے گا تو دل سے کھیلے گا, محنت کرے گا, خود پہ لگائے گا. آپ کو پتہ ہے ایک جو ہاکی کا شوز ہے وہ 50,000 کا ایک جوتا ہے, ہاکی بھی 30 سے 40,000 کا جوتا ہے. پھر وہ پروٹین کا انٹیک کرتے ہیں, کتنی مہنگی ہے. جی, اور وہ پروٹین کا ہر بچہ انٹیک کرتا ہے. تو صرف اگر ڈائٹ کی ہم بات کریں تو 25 سے 30,000 روپے ایک بچے کا صرف ڈائٹ کا خرچہ ہے. تو وہ بچے جن کی جابز نہیں ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ وہ بیچارے اسی کیمپس کے ڈیلی سے اسی کی امید میں ہوتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ یار ڈیلیاں کب ملیں گی یا ہمیں پیسے کب ملیں گے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری, لیگز بہت ضروری ہے. ہر ٹیم میں 2-3 فارنر پلیئر ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, پھر جی آپ پھر ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, آپ کو میڈیا اٹھاتا ہے, اسپانسر کرتا ہے. ایک چھوٹے چھوٹے قصبوں سے, گاؤں سے جب ایک بچہ قومی ٹیم میں آتا ہے تو اس کا پورا محلہ آ کے اس کو ہار پہناتا ہے کہ ہمارا ایشیا کپ میں سلور یا گولڈ ہے. تو وہ پاکستان کا ہی نام روشن کرتے. تو نجیب آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں, خود بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ ہاکی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے, اسپورٹس ڈپلومیسی کے, اور جو لڑکے ابھی ہاکی لے کر میدان میں جاتے ہیں گراس روٹ لیول پر, ان کے لیے بھی کوئی پیغام؟ جی میسج بہت واضح ہے کہ ہمیں گیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارے موسٹلی پہ صرف ہاکی کھیلتے ہیں, ایجوکیشن نہیں کرتے, جن کی وجہ سے ان کو فیوچر میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ دنیا کی اچھی ٹیمیں دیکھیں, آئرلینڈ, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, ان کے تمام جو پلیئرز ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, کم ماسٹرز وغیرہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اسکول کالج کبھی نہ چھوڑیں, مارننگ فرسٹ ٹائم ہاکی کھیلیں, اس کے بعد اسکول کالج جائیں, شام کو پھر ہاکی کھیلیں. صرف ہاکی پہ ڈپینڈ نہ ہو, اپنے ایجوکیشن پہ بھی فوکس کریں, گراؤنڈ جائیں, ہاکی کھیلیں. ہاکی اسپورٹس بہت ضروری ہے, انسان کو مینٹلی اور فزیکل ہیلتھ دیتی ہے, آپ کو نشوں سے بچاتی ہے, آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے. جب گراؤنڈ آباد ہوں گے, اسپتال بیمار ہوں گے, ہر بچے کو کھیلنا چاہیے. اور کھیل اس لیے کھیلنا چاہیے کہ اس کی ہیلتھ, اس کی باڈی, اس کی مینٹلی فزیکلی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایکچوئل میں جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے وہ آپ میں آتی ہے, فیصلہ سازی آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف پریشر سچویشنز کو ہینڈل آ جاتا ہے. یہ کھیل آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی کو آپ احسن طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ نجیب خٹک, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہے, اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کی جو کہ ملیشیا میں موجود ہے. ایپو میں کھیلا جائے گا اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ. کل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, 11 تاریخ کو اس کا فائنل ہے, اور اب ہمیں بڑھنا ہے آگے, اور ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. کھیلوں کے میدان سے ہم خلا کا بھی رخ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
دور جدید کے تقاضوں سے نہیں برتی غفلت ہم نے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نام ہے ہمارا, ہے ہمارا جوان دنیا میں پہچان ہماری. یہ ہے میرا آپ سب کا, ہم سب کا پاکستان. چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی رہو, کوئی ہوشیاری مت کرنا. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے جو تم ہم دونوں سے چھپا رہے ہو. لوگوں کو اصل مقصد اصل زندگی سے دور رکھنے کے لیے مختلف پالیسیوں پہ کام ہے. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چاہے کھیلوں کا میدان ہو, سیاسی میدان ہو یا پوری دنیا ہو, پاکستانی عوام پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی میں مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک ایسی خبر جو کہ بڑی زبردست ہے اور بتاتے ہوئے جو ہے نا گوز بمز بھی ہمیں فیل ہو رہے ہیں, بیکاز ہم ہمیشہ یہ دیکھتے تھے یا پڑھتے تھے بچپن سے کہ فلاں ممالک جو ہیں وہ ویسٹرن ممالک ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ گئے ہیں چاند پہ, لیکن اب ہم بھی چاند پر جائیں گے. جی, پاکستان کا لونر مشن آئی کیوب چین کے تعاون سے آج روانہ ہو رہا ہے. آج تاریخی دن ہے. آئی کیوب کو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی جو نیشنل اسپیس ایجنسی ہے اسپار کو اس کے تعاون سے ڈیزائن کیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ چاند, زمین, نظام شمسی کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا آئی کیو. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دلچسپ اور مزیدار خبریں ہیں کہ چانگ E6 جو مشن ہے چین کا, اس حوالے سے بھی پاکستان اور چین کا کولیبریشن ہے اور پاکستان کا اسپیس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بڑی زبردست ایڈوانسمنٹ ہے. کیوں نہ ہم اس پر بات کر لیں. ہم ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب جو کہ اس مشن کے ہیڈ ہیں, اسپیس انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس مشن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. جی جناب, اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, ان سے جانتے ہیں اس مشن کے حوالے سے جو کہ آج چین کے تعاون سے روانہ ہو رہا ہے چاند پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ مبارکباد آپ کے لیے بھی, تمام پاکستانیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے آج ایک بہت زیادہ فخر کا دن ہے, خوشی کا دن ہے کہ آج پاکستان کا جو لونر مشن ہے وہ چین کے تعاون سے روانہ ہو گیا ہے چاند پر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس مشن کا ایک تھوڑا سا ریکیپ, کیونکہ ہم اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, کیا کیا اس کے اہداف ہیں, کیا کیا چیزیں کور کرے گا, کیمراز ہیں تو کن چیزوں کے لیے اس کا مین بیسکلی پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ چلیے, چاند کا تاریخی مشن جو کہ پاکستان کے لیے تاریخی مشن ہے, اس کے لیے آئی کیوب 6 روانہ ہو رہا ہے اور ہم ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب سے بات بھی کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آئی کیوب 6 جو آربیٹر چاند کی تصویر بنانے کے لیے اس میں کچھ کیمراز ہیں, اس کے علاوہ کامیاب کوالیفیکیشن اور ٹیسٹنگ کے بعد اس کو روانہ کیا جا رہا ہے چاند, زمین اور خاص طور پر نظام شمسی کے حوالے سے. ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب سے ہم بات کریں گے, جانیں گے اس مشن کی تیاری میں کتنا ٹائم لگا, کتنے ریسورسز لگے پاکستان کے لیے, اس جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے, جو اسپیس سائنسز ہے, اس میں کتنی نئی راہیں کھلیں گی, کون سی نئی منازل پاکستان حاصل کرے گا اور پھر کون سے ایسے مائل سٹون ہیں جو کہ سیٹ کیے جائیں گے کہ اب ان کو عبور کرنا ہے, صرف چاند تک نہیں بلکہ دیگر سیارے نظام شمسی میں جو موجود ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو کیسے عبور کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور وہ تمام جہاں ایکسپلور کرنے میں پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا آج کا دن ہے.
और स्टेप है कि हम आगे बढ़े। और ख़ास तौर पे रिजवान, जहाँ पे हम इस मिशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है कि दीगर ममालिक के ताउन से, चीन के ताउन से हम अपना मिशन जो है वो भेज रहे हैं और फिर चांद की सतह और तमाम चीज़ों को इस पर रिसर्च किया जाएगा, देखा जाएगा। जो कैमराज नस्ब हुए हैं इस मिशन पे, तो इससे बेसिकली हम ये भी जान सकेंगे कि वो कहा जाता है कि चांद पर ज़िंदगी है या नहीं है। इसके हवाले से जो बहुत सी हम दूसरे ममालिक की रिसर्चेस पढ़ रहे थे, अब वो हमारे अपने मुल्क की रिसर्च होगी। हमारे अपने मुल्क के जो ऑथर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर लिखेंगे और दैट वुड बी कहते हैं ना कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, भारी भी होता है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डर। तो अब पाकिस्तान के लिए पहला कदम तो है, लेकिन इसमें हम अच्छी बात यह है कि हमारा देरीना दोस्त, हमारा हमसाया चीन, जो कि हमें अपनी दोस्ती पर फख्र भी है, हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ भी रहे हैं। तो अब जो नई राहें तलाश करना है स्पेस में, उस हवाले से भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन का कोलैबोरेशन है। तो डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो इस मिशन के हवाले से, आज बड़ा तारीखी दिन है। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, ये बहुत तारीखी दिन है। इंशाल्लाह 2:18 पे हमारा लॉन्च है और मैं अभी चाइना में ही हूँ और इसको हम अब लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो वो लाइव स्ट्रीम की लिंक भी हमारे पास मौजूद है, वो आई डोंट नो अब मैंने शेयर भी कर ली है आप लोगों से। तो वो 1:30 बजे से जो है ना, वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा लाइव, एंड द लॉन्च विल बी एट 2:18। और ये जो है उस लॉन्च के बाद ये 5 दिन लगेंगे इसको चांद तक पहुंचते हुए, और 5 दिन के बाद फिर ये रिलीज़ होगा लूनर ऑर्बिट में। फीलिंग कैसी है कि अब आप हैं, पूरी टीम मौजूद है, हमारे लिए बड़ा एक क्रूशियल टाइम है, इसमें एक मिनट बड़ा अहम होता है, क्या फीलिंग क्या है? तो नो, वी आर रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये सब टीम की बड़ी मेहनत रही है और हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी की बड़ी हमें सपोर्ट रही है। फिर चाइनीज़ के साथ भी कोऑपरेशन हमारी बहुत ही अच्छी रही। स्टूडेंट्स ने भी इस पे काम किया, फैकल्टी ने भी काम किया। तो एक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। और आई थिंक एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इट्स समथिंग वेरी मोटिवेशनल फॉर आवर यंग पीपल, स्टूडेंट्स चाहे यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, स्कूल्स के हों, कि हमने एक नए फेस में कदम रखा है। यानी कि जो वो लोग कंट्रीज़ जो कि स्पेस फेयरिंग नेशंस होती हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और हमने किया। और इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे जो कि इकोनॉमिकल हो बट अचीवेबल हो, और उसमें जो है हम इस तरह की चीज़ें अचीव कर सकें। सही, और ये बहुत फ़ख्र की बात है, ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए या हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए। डॉक्टर साहब, इस मिशन के अहदाफ क्या है? कितनी देर तक ये खला में रहेगा? कब इसकी वापसी होगी और क्या मेन टारगेट्स हैं? अच्छा, ये वापसी इसकी नहीं होगी। इसकी जो टोटल जो लाइफ स्पैन है इसकी जो मिशन का है वो 3 से 6 महीने का है। और इसमें कैमरास हैं जो कि लूनर सरफेस की इमेजिंग करेंगे, और इसका 12 घंटे का ऑर्बिट है। और ये बेज़वी ऑर्बिट है, एलिप्टिकल है। तो ये करीब तरीन जब होगा तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया ऑर्बिट कि ये साउथ साइड पे होगा ज़्यादा। तो जो जिस जगह पे हम इमेजिंग करना चाहते हैं वहाँ के रीजन्स में, प्लस ये कि जो इसके अपने बाकी सब सिस्टम्स हैं वो क्वालिफाई होंगे। जो चांद का ग्रेविटेशनल मॉडल है वो अर्थ से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए जो हमारी ऑर्बिटल डायनेमिक साइड एक होती है, जो आपको सैटेलाइट भेजती है ना, तो उसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बारे में हमें काफ़ी जानने को मिलेगा और उसको हम मॉडल को बेहतर कर सकेंगे। और जो वहाँ चांद पे रेडिएशन भी ज़्यादा होती हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर मेमोरीज़ हैं, उसके रेफरेंस से भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्टर साहब, सैटेलाइट के हवाले से तो हमारा एक्सपीरियंस है, और लेकिन चांद, जैसे आपने कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत डिफरेंट है वहाँ पर। चीन को इस हवाले से एक्सपीरियंस है, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। हमें वो तमाम हमारे साइंटिस्ट जो इस मिशन की तैयारी में शामिल हैं, जैसे आप हैं, आपकी पूरी टीम है, उनका काम बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली टेस्ट होगा। तो ये कितना अहम है? हमारे प्रैक्टिकल्स अगर दुरुस्त होते हैं, हमारे जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी रिसर्च है उस हवाले से वो दुरुस्त साबित होती है, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी स्पेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी?
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और एक बात ये कि जितने भी इसके सिस्टम्स के टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स थी वो बड़ी स्ट्रिंजेंट थी। तो ये जो सैटेलाइट है ये इन सब रिक्वायरमेंट्स को पास करने के बाद इंटीग्रेट हुआ है, क्योंकि चेंगे वाले बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेते हैं। अगर ज़रा सा भी रिस्क हो तो दे विल नॉट गोइंग टू टेक अस देयर। तो ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल क्वालिफाइड है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स से, फुली क्वालिफाइड है टू ऑपरेट इन द लूनर ऑर्बिट। सही डॉक्टर साहब, इस मिशन के तहत निज़ाम शमसी के हवाले से मालूमात हासिल की जाएंगी, इसके साथ साथ किन किन चीज़ों पर रिसर्च की जाएगी, इस मिशन का मेन क्या पर्पस होगा? इसका मेन पर्पस तो ये होगा कि चांद के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मुहैया करेंगे। देखें बाकी जो कोई और सिस्टम जाते हैं तो कुछ डाटा आता है, जो आता है और किस तरह से आता है, तो इसमें तो हमारा अपना सिस्टम होगा, तो वी विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन टू आवरसेल्व्स, जो कि नॉर्मली कंडीशन में ऐसा नहीं होता। वो जो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दे देते हैं, बाकी नहीं देते। लेकिन इस केस में तो इसमें जो हमारा सिस्टम है, हमारे पास सारे सिस्टम, उसकी यहाँ से कंट्रोल होगा, उसका सारा हेल्थ डाटा हमारे पास आएगा। तो इसमें और बाकी में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही है कि जैसे आपकी अपनी कोई चीज़ होती है तो उसको आप बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, उसके डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आम फहम सा सवाल किया जाता है, लोग समझना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो तो जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे इस मिशन चांद से। जो आम पाकिस्तानी हैं उनके लिए फ़ख्र की बात है कि हम चांद पर कदम रखने वाले एक और मुल्क के तौर पर सामने आ रहे हैं दुनिया में। हमें फ़वाइद क्या हासिल होंगे रिसर्च में, हमें टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, हमारा कौमी सतह पर, आलमी सतह पर जो हमारा वक़ार है उसमें कितना इजाफा होगा? अच्छा, एक बात तो ये है कि जो स्पेस में जितना भी काम होता है ना, वो बेसिकली सोसाइटल नीड्स के लिए होता है। वो जो स्पेस में जो अचीवमेंट होती है, लेकिन उसका जो स्पिन ऑफ होता है ना, वो सोसाइटल नीड्स के लिए होता है। दैट मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप होती है वो ज़मीन पे काम आती है किसी न किसी तरीके से, इन टर्म्स ऑफ कि कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से बन जाती है, लाइटर बन जाती है। और जैसे थर्मल कंट्रोल में कुछ इस तरह के ऐसे सिस्टम्स बनते हैं जो कि बहुत सारे कामों में, जो नॉर्मल कामों में काम आते हैं। तो ये एक तो ये बात है स्पेस की कि जितने भी स्पेस के जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली इट कम्स बैक टू द अर्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो इसमें भी ये होगा, अगर कुछ सिस्टम बनाते हैं जो कि क्वालिफाई कर जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कंट्रोल एल्गोरिथम्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो हमारे ज़मीन पे ही इस्तेमाल होंगे बेहतर तरीके से। दूसरी बात ये है कि ये हमें बड़ा इकनॉमिकली हम जा रहे हैं, इसलिए कि ये जो हमें राइड मिली है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। सो चेंगे नॉट चार्जिंग अस एनी अंदर इंटरनेशनल की जो इनके पेलोड्स के उसमें दे आर टेकिंग अस विदाउट एनी कॉस्ट। प्लस इनके जो हमारे क्वालिफिकेशन टेस्ट जो किए हैं उसके भी कोई हमने चार्जेस सच नहीं दिए हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी विन विन सिचुएशन है हमें। ऑब्वियसली इससे जो डाटा आएगा तो बिल्कुल, और ये पाक चीन दोस्ती की एक मिसाल भी है। अब जिस तरह डॉक्टर साहब आप डाटा के हवाले से बात कर रहे थे, इससे मैं ख़ास तौर पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हर साल बहुत आप ये कह सकें कि सीजन्ड, या हम देखते हैं कि इस तरह की रिसर्चेस सामने लेके आता है, इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो करिकुलम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें क्या वैल्यू एडिशन होगी? उसमें डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगी। जब आपके पास डाटा आता है तो डिफरेंट एरियाज़ का डाटा आता है, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, ये स्पेशली सैटेलाइट जो है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। दैट मीन्स अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स आ जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाती है, कंट्रोल की बात करें तो एवियोनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियर्स आ जाते हैं। तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग टुगेदर। सो ये जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उन सबको ये बेसिकली एड्रेस करता है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कोई भी काम आप आगाज़ करें तो वो आसान नहीं होता, चैलेंजेस बहुत रहते हैं, और फिर
اگر ساتھ میں کولیبریشن ہو، ایکسپیرینس ٹیم کا، جیسے چین کی ٹیم کا ایکسپیرینس، اور ان سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ چیلنجز کیا رہے، کتنا مشکل تھا، اور اب چونکہ آج اس کی لانچنگ ہے تو اب اگلا ٹارگٹ، اگلا مشن جو ہے اس پر بھی ساتھ ہی کام شروع ہو جائے گا؟ چیلنجنگ ایک دو لحاظ سے تھا۔ چیلنجنگ اس لحاظ سے تھا کہ یہ ہمیں 2021 میں اپرچونٹی آئی تھی، اینڈ آف 2021، اور ہمیں پروپوزل ہمارا جو فائنلائز کرتے انہوں نے سلیکٹ کیا 2022 کے شروع ہو گیا تھا۔ تو ٹائم لائن سیٹلائٹ بنانے میں بہت کم تھی، دیٹ مینس کہ مائلسٹون اچیو کرنے کا جو ٹائم لائن تھا نا وہ بہت شارٹ تھا، تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، جب بھی ہم نے کوئی ان سے میٹنگ کی کہا تو انہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا، ہم ان سے میٹنگ کی، بہت فریکوینٹ میٹنگ ہوتی رہی ہمارے ہمیں، تاکہ کوئی ڈیلے نہ آئے، کیونکہ اگر کچھ بھی ڈیلے ہوتی نا، ایون 1 month ڈیلے ہوتا تو یہ سسٹم یہیں رہ جانا تھا، وہ ادھر ساتھ نہیں جاتا، تو یہ بڑا چیلنج تھا۔ فیوچر میں اوبیسلی وی وڈ لائک کہ اور ہم پروجیکٹس کریں، جو سپارکو ہے اور پاکستان نے جو IRS ہے جو کہ ساؤتھ مون کے ساؤتھ میں جو اسٹیشن بنا رہے ہیں، اس میں ہم نے MOU سائن کیا ہے ان کے ساتھ، اور اس پہ کافی کام کی اپرچونیٹیز ہیں۔ تو ان کا جو نیکسٹ چینگیج آ رہا ہے 8، اس میں بھی ایک ہمارا کوشش ہے کہ اس میں بھی کولیبریٹ کریں، اور اس میں بھی ہم جو ہے نا اپنا کوئی سب سسٹم ڈیولپ کر کے کریں، تاکہ ڈسٹریبیوشن کو بھی بنے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے نیکسٹ مشن کے حوالے سے بتا دی، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اس مشن کے بعد جو اس کی فائنڈنگز ہوں گی، اس کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں خلا میں، اسپیس میں پاکستان کو، جہاں پہ اپنا قدم جمانے کے، وہاں پہ ریسرچ کرنے کے، وہاں پہ اپنے مشن بھیجنے کی مدد ملے گی؟ یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے سے آگے بڑھنے کی جو چانسز اوبیسلی بڑھتے تو ہے، لیکن پلاننگ کیا ہے IST کی اس حوالے سے؟ اچھا، آپ جتنے بھی چاند کے یا مریخ کے بھی مشن دیکھیں نا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو پہلا ہوتا ہے مشن، وہ ہوتا ہے آربٹل مشن ہوتا ہے، کہ اس کے آربٹ میں جائیں، اس کے آربٹل ڈائنامکس دیکھیں، اس کی امیجنگ کریں، سرفیس دیکھیں، اور جو نیکسٹ مشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ لینڈنگ کریں۔ لینڈنگ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ہارڈ لینڈنگ ہوتی ہے، سافٹ لینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے فرسٹ جو مشن ہے وہ تو اچیو انشاءاللہ کر لیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جو ہے نا آربٹل مشنز کے علاوہ جو دوسرے مشنز ہیں ان ٹرمز آف لینڈنگ مشنز ہیں، اس کے اوپر فوکس کریں گے، اور پھر لینڈنگ میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی، کیونکہ مون از اے بگ ریسورس، اینڈ جتنی بھی اسپیس فیئرنگ نیشنز آر دے آر گوئنگ ٹو بیسیکلی یوٹیلائز دیٹ ریسورس، اور یہ جو ہے نا، اور از ویری امپورٹنٹ۔ سو آئی تھنک، اور اس میں جتنی سائنسز انوالوڈ ہیں، وہ اس طرح کی سائنسز ہیں جن کی اپلیکیشن زمین پہ بھی بہت ہے، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کے لیے۔ ہماری تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں کہ مشن کامیاب ہو، پاکستان کے جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم ایک قدم اور آگے جائیں۔ یوں تو بہت سارے ہمیں ایسے اہداف ہیں جو حاصل کرنے ہیں، نئے نئے راہیں تلاش کرنی ہیں، تو یہ پہلا قدم ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ یہ اچھے سے پاکستان اس قدم کو جمانے میں کامیاب ہو۔ بالکل جناب، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، اور دیگر ممالک کے تعاون سے کیے جائیں گے، اور ابھی بھی یہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیٹ وڈ بی فری آف کاسٹ، تو یہ بڑا ایک امیزنگ چیز ہے۔ آج کا دن ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، تو کیپ پریئنگ اینڈ فنگرز کراسڈ فار دیٹ کہ آج 2:18 پر ان کا کہنا ہے کہ یہ روانہ ہوگا مشن، سو وی آر سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن اب وقت ہے نیوز بریک کا۔ نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی
जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था खेलों के मैदान से, फिर हमने रुख किया खला का और अब हम दोबारा जाते हैं खेलों के मैदान की जानिब। और पॉपुलर खेल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में क्रिकेट, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे अगर देखा जाए साउथ एशिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। सो क्रिकेट के हवाले से जो है हम हमेशा बड़े अपडेट रहना पसंद भी करते हैं और ख़ास तौर पर हमें बड़ी क्यूरोसिटी भी होती है कि व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल इनपुट देते हैं। कल टीम का ऐलान हुआ है, कौमी टीम आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा कर रही है। 3 T20 मैचेस खेले हमने आयरलैंड के खिलाफ और 4 T20 मैचेस खेले हमने मई में ही वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ। अब इसके लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है। अब कप्तान बाबर आजम और उसके अलावा टीम में वापसी हुई है हसन अली की, हारिस रऊफ वापस आए हैं, जबकि सलमान अली आगा को भी टीम में शामिल किया गया है। आपको बता चलें कि ऐसे खिलाड़ी हैं, 18 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। इससे कबल 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे, अब उनकी वापसी हुई है। तो तैयारियां कैसी हैं टीम सिलेक्शन पर? सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और जो प्लेयर्स मिस आउट हुए हैं उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया, इनका क्या कसूर है, और जिनको शामिल किया गया है उनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा रिजवान, हमेशा ये बात होती है कि हम जो है ना वो या तो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते सिलेक्शन प्रोसेस पे, या जो सिलेक्शन कमेटी होती है उस पर ट्रस्ट नहीं करते, या जो नए लोग आते हैं, या हमारी जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना उसकी वजह से हम एक प्रॉपर ट्रेंड चलाते हैं। हमें ज़्यादा पता होता है ना कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा क्योंकि मैंने पिछला मैच देखा था तो मुझे पता है कि कैसा खेलते हैं। ये वैसे बहुत है कि हम फौरन से पहले अपनी राय दे देते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम के कोचेज़ हैं, टीम सिलेक्शन कमेटी में कप्तान भी मेंबर हैं, तो उस मेंबर के होने के साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, उस कमेटी का हिस्सा हैं, वो करीब से देखते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को। बहरहाल फिर भी बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान होते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खबरों पर नजर रखते हैं, जो रीजंस बताते हैं कि किसको क्यों सिलेक्ट किया गया और किसको क्यों ड्रॉप किया गया, तो उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल जनाब, एक्सपर्ट की राय मैटर करती है। तो एक्सपर्ट हमारे साथ सुबह पाकिस्तान में मौजूद है खुर्रम शहजाद अवाद साहब। खुर्रम साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, आप इसको किस तरह देखते हैं? और खास तौर पर जो प्लेयर्स मिस आउट हुए हैं या जो सिलेक्ट हुए हैं, आपकी नज़र में वो कैसी सिलेक्शन है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, देखें इसके अंदर बिल्कुल रिजवान मैंने सही बताया है कि 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका कम बैक हुआ है। स्पेशली देखें हारिस रऊफ, आपको पता है कि वो इंजरी का शिकार हो गए थे, फिर मिस आउट कर गए थे पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड की। फिर इसके अंदर जो है हसन अली ने कम बैक किया टीम के अंदर। तो हसन अली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि डिबेट हो रही है। हसन अली की अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें उस तरह से अप टू द मार्क नहीं थी, पर ये कि उनका एक्सपीरियंस है। फिर आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी जितवाने में भी उनका मायन किरदार रहा था। ये देखिए सलमान अली आगा की इंडक्शन जो है बहुत अच्छी है। आपको पता है रिसेंटली बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली PSL में। देखिए उनके काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर हैं। बैटिंग के अलावा जो है ये बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं और मेजर टाइम पे आके ब्रेक थ्रू भी दे देते हैं। और दूसरी खुशैन बात ये कि देखें अभी रिसेंट जो इंजर्ड हुए थे प्लेयर्स आपके मोहम्मद रिजवान, दूसरे आजम खान, वो इंजरी के बाद जो है उन्होंने कम बैक किया, टीम के अंदर आए हैं। बाकी जो ओवरऑल स्क्वाड जो है पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मजबूत नज़र आ रहा है। फिर इसके अंदर जो एक जो मिसिंग है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है वो है साम अमीर। रिसेंट PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है इंग्लैंड में भी लीग क्रिकेट खेलते हैं। फिर स्पेशली देखें वर्ल्ड कप वगैरह में जाना है, वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपके काफ़ी सूटेबल वहाँ पे कैरेबियन में ये बॉलर हैं। इसके अलावा आपकी टीम के अंदर इस वक्त जो है 2 लेग स्पिनर, जिस तरह से चीफ कल सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस टॉक की, उसके अंदर रीजन भी बताए इसके हवाले से कि ऑलरेडी देखें आपके पास जो है 2 स्पिनर हैं, शादाब खान और दूसरा मिस्ट्री स्पिनर है आपके इब्रार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की काफ़ी बैलेंस साइड है और अजमान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि उनको टीम में होना चाहिए था, पर वो जो है रिजर्व के अंदर है। जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं खुर्रम, उनकी ज़रा बात हो रही है। अगर हम हारिस की बात करें तो हारिस के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया है। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब की इंडक्शन है। जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज अगर बात करें हम, तो हमने वर्ल्ड कप का तो स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, वो तो आखिरी मैच से कबल होगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए। तो अभी से वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्यों इसको समझा जा रहा है कि शायद वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है? नहीं, यही कल इन्होंने काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया इसके हवाले से। जो सिलेक्शन पैनल बैठा हुआ था उन्होंने अपने प्रेस टॉक में कि जी वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो हम 22 तारीख को अनाउंस करेंगे पहले मैच के बाद। और उसके अंदर अभी भी हमारे काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो जो है अंदर हैं लिस्ट के अंदर। और देखिए फर्दर जो परफॉर्मेंस है आपने वहाँ जाके दौरे में देखनी है आयरलैंड इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर,
تو پلیئرس کس طرح پرفارم کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ محمد حارث کے حوالے سے کافی زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ محمد حارث کو ہونا چاہیے. سائم ایوب کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ سائم ایوب جو ہیں جب سے آئے ہیں ان کی اس طرح سے اپ ٹو دا مارک پرفارمنس نہیں ہے. کافی ساری اننگس کھیل چکے ہیں, نیوزی لینڈ کی سیریز بھی کھیلی ہے, ادھر بھی اس طرح سے نہیں پرفارم کر پائے. ایک انہوں نے سلائٹلی بیٹ اننگ کھیلی ہے, پھر پاکستان کے اندر جو بھی ریسنٹ سیریز ہوئی ہے اس کے اندر بھی کوئی بڑی اننگس نہیں کھیل پائے ہیں. مطلب یہ کہ دیکھیں ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے سائم ایوب کے اندر, اور یہ ہے کہ ایکسٹراڈنری پرفارمنس دینے کی پاکستان کے لیے ایک اچھا پروسپیکٹ ہے. بہت شکریہ خرم شہزاد وان فار یور ٹائم. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستانی اسکواڈ کے حوالے سے, پاکستانی سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے. کچھ پلیئرز مس آؤٹ ہوئے ہیں, کچھ جو ہے ان کو چانس دیا گیا, تو وہی بات ہے کہ ہم بڑے جو ہے بے صبرے ہو جاتے ہیں. اور ہمارا ایک کامنٹ, ہماری ایک ٹویٹ بہت میٹر کرتی ہے. تو اپنی ٹیم کا آپ نے جو ہے مورال اپ کرنا ہے, ڈاؤن نہیں کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے جو سلیکٹ ہو جائے. اور آپ کی سپورٹ سے آپ کی جو بیک اپ کرتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور ہم آج بات کر رہے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے بھی. تو صحافت یہ بہت بنیادی سی چیز سکھاتی ہے کہ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کا اپنا ایک خیال ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہے, اور اگر کسی کو محمد حارث اچھے لگتے ہیں تو وہ ان کی رائے ہے کہ ٹیم میں ہونا چاہیے, اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کی جگہ پر عثمان خان کو ہونا چاہیے, سائم ایوب کو ہونا چاہیے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر اسامہ میر نہیں ہے ٹیم میں تو ان کی جگہ اگر سلمان علی آغا کو شامل کر لیا گیا تو ایک اچھا آل راؤنڈر ٹیم میں شامل ہوا ہے. یہ بھی, اس پر بھی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. تو ہمیں دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, اور وقت ثابت کرتا ہے کہ جس نے جو فیصلہ کیا ہے اگر غلط ثابت ہوگا تو کل کو سب لوگ اس پہ تنقید کریں گے, سلیکشن کمیٹی پر تنقید کریں گے, اور اگر درست ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف ذرا کم ہوتی ہے. لیکن ایک چیز کہ جب ڈفرینس آف اوپینین ہو تو بہت رسپیکٹفل وے میں ہو. یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں ہمارے بڑا میٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑے رسپیکٹفل وے میں آپ نے ڈفرینس آف اوپینین کا اظہار کرنا ہے, کیونکہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ وی آر دا ون, جو کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ آپ نے احتیاط بھی کرنا. اور ویسے بھی کہتے ہیں, ویسے ہم پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے کہتے ہیں, تو دیر از اے پروورب دیٹ یور فریڈم اینڈز ایٹ مائی نوز, یعنی کہ آپ کی جو فریڈم وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میری لائف میں انٹرفیئر کریں. تو دیٹس ریلی امپورٹنٹ. ہم سب کو یہ جاننا چاہیے وائل کمنٹنگ, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے استعمال میں. اب ذرا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں فن کے حوالے سے. ویسے تو آج کل ہم کہتے ہیں نا بڑا فنکار ہے, لیکن کوئی ایسے ایسے فنکار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں کہ ہم امیزڈ ہو جاتے ہیں. ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل. ایک تو پروفیشنل لائف ہے, دوسرا اپنا شوق ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, اور شوق کے لیے انسان وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے جس میں بہت ذرا محنت چاہیے ہوتی ہے, بہت ذرا وقت چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب کو بھی اتنا ٹائم دیتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی, اور پھر اس فن کو بھی. ہم بات کر رہے ہیں امتیاز نورش کی, جو کہ پنجاب پولیس میں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اب بتا چلیں کہ امتیاز جی سٹی ٹریفک پولیس لاہور میں ہے, اور جو ان کی خاصیت, جو اسپیشلٹی ہے, وہ ان کے فن پارے تخلیق کرنا ہے. پینٹر ہیں, پینٹر ہیں اور پورٹریٹس بناتے ہیں. اور سابق خاتون اول کلثوم نواز کا پورٹریٹ ہو, چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پورٹریٹ ہو, یا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پورٹریٹ ہو, زبردست پورٹریٹس بناتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی مائنڈ میں آتی ہے ہمارے, جب ہم آرٹسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہ ڈیوٹی بڑی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, کام کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ ہے, اور شوق بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم فنکار بھی کہتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ بھی کہتے ہیں, اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی فوکسڈ رہنا, دیٹ از ریئلی امیزنگ. تو ہمیں آج امتیاز نورش نے جوائن کیا ہے. امتیاز, ویلکم ٹو دا شو. جی میم, بہت شکریہ یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور سب سے تو میں دوسرا یہ ہے کہ میں سٹی ٹریفک پولیس کا حصہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو جیسے آپ بتا رہے تھے, میرا انٹروڈکشن جیسے آپ نے دیا سر, تو اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ہم کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ ایک تو سٹی ٹریفک پولیس, اور اتنی ذرا آسان جاب نہیں ہے یہ, پھر اس کے ساتھ جو یہ فن ہے یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. اب کہا جاتا ہے پولیس والے بڑے سخت ہوتے ہیں, اور یہ جو فنکار ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ کمبینیشن کیسے بنا؟ سر, جو اوبیسلی جو آرٹ ہوتا ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ بائی برتھ ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ بائی برتھ ہوتا ہے. میں جیسے ہی یہ فن میرے ساتھ ہی آیا, میں نے آج تک کسی جو ہے وہ
کسی سے سیکھا نہیں ہے, کسی انسٹیٹیوٹ نہیں گیا. ایون اب مجھے آئی جی صاحب نے وہ وہاں پہ ایڈمیشن کا انہوں نے ریسورسز کر کے مجھے انہوں نے این سی اے میں ایڈمیشن لے کے دیا ہے کہ آپ اس کو مزید سیکھیں, کیونکہ میری پہلے استعداد نہیں تھی, میری ایکسیس نہیں تھی. تو ابھی انہوں نے مجھے این سی اے نیشنل کالج آف آرٹ میں اب سیکھنے گیا ہوں. لیکن جتنا سارا پیچھے آپ فن جو دیکھ رہے ہیں سارے, یہ الحمدللہ میرے اندر کی ایک صلاحیت تھی, خدا داد صلاحیت تھی جو بائی برتھ تھی. تو وہ بائی برتھ میں وہ تھا. اس کے بعد پھر ایجوکیشن لے کے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ پولیس کا حصہ بنا ہوں. تو آرٹسٹ میں پہلے تھا, پولیس آفیسرز میں بعد میں بنا ہوں. تو اس کو یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. اچھا, وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ بائی پروفیشن کیا ہے آپ اور بائی پیشن کیا ہے آپ. تو امتیاز یہ بتائیے گا کہ پہلا پورٹریٹ کب بنایا؟ میم اوبیسلی جیسے ہم سب کا جو ایک ہوتا ہے ہمارے جو بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, تو سب سے پہلا پورٹریٹ مجھے جو یاد ہے کہ میں شاید چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا تو میں نے ان کا پورٹریٹ بنایا تھا. اس کے بعد علامہ اقبال کا. کہیں نہ کہیں ہم سب نے اسکول میں وہ کوشش کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ میری وہ پہلی کوشش بہت اچھی رہی اور اساتذہ نے اس کو بڑا سراہا. اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا اور اسکول لیول سے ہی میں الحمدللہ وہاں پہ جتنے چارٹس ہوتے تھے جو, اور بہت سے ہمارے میں نے دیکھا ہے بڑے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسکول لیول سے اس کو کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے اس کو اتنا زیادہ سراہا نہیں جاتا, آرٹ کی اتنی زیادہ قدر نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں ہے. تو میں نے بھی اس کو تقریباً 15-20 سال جو ہے اب سے کوئی 2-3 سال پہلے میں نے اس کو پاز رکھا اس آرٹ کو. ابھی مجھے 12 سال ہو گئے ہیں اپنی سروس میں, اور میں نے 2 سال پہلے اس کو ڈسکلوز کیا, اور جیسے اس کو ڈسکلوز کیا اس آرٹ کو الحمدللہ اس میں بہت پذیرائی ملی, بڑی عزت ملی. اور ہماری سی ٹی او صاحبہ امارا اتر جو ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, ہمارے جتنے پیچھے سی ٹی او صاحب تھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور تھے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور اب الحمدللہ پچھلے 2 سال کے اندر میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سارے دفاتر میں میرے کام لگے ہوئے ہیں, الحمدللہ ساروں میں میرا کام لگا ہوا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ابھی سی ایم صاحبہ تک جو ایکسیس تھی وہ بھی آئی جی صاحب اور میڈم امارا جو اتر جو ہماری سی ٹی او ہیں ان کی ایکسیس تک جو نا ان کی وجہ سے وہاں پہ پاسبل ہوا. یہ تو دیکھیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آرٹ کی قدر نہیں ہے, لیکن آپ کی جو قدر آپ کو 2 سال پہلے آپ نے ڈسکلوز کیا اور اس کے بعد میری آرٹ کی قدر تو ہے. لیکن جیسے مانور بات کری تھی کہ ہم 2 کام ڈفرینٹ, اگر وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے ہیں تو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذرا, کہ یا تو یہ ایک ہی کام کر سکتا ہے انسان. اور صحیح کہا آپ نے کہ اسکول لیول پر بہت سارے ایسے ہمارے ٹیلنٹس ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم پرسو نہیں کرتے ہیں. تو گھر سے کیا اپریشیشن ملتی رہی آپ کو, کس نے ذرا مدد کی اور کون ذرا انسپائر کرتا رہا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے نورش کو؟ امتیاز سر جی, مجھے ظاہر ہے آپ کی, میں میریڈ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, مسز ہیں, تو مسز کی طرف سے مجھے زیادہ پش اپ ہوا کہ آپ جو نا, اور دوستوں کی طرف سے مسز کی طرف سے زیادہ ہوا پش اپ کہ آپ اس کو دوبارہ پھر اس کو کنٹینیو ساتھ کریں آپ اس کو جو نا, کیونکہ آپ کا اتنا اچھا آرٹ ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے شروع کیا جیسے. اور آپ کی بات سر کہ آرٹ کی اوبیسلی قدر ہے سر, لوگ اپریشیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے باہر ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بہت عزت ملی اور اس وجہ سے ملی ہے, اس وجہ سے ملی ہے. تھینک یو. اچھا امتیاز, آپ نے دیکھا جائے تو سی ایم پنجاب کا بھی پورٹریٹ بنایا, سابق وزیر اعظم کا بھی بنایا, سابق خاتون اول کا بھی بنایا, لیکن اس کے علاوہ کس کس چیز کے آپ پورٹریٹس بناتے ہیں؟ سینریز بھی ڈرا کرتے ہیں, یا کبھی ایسا ہوا کہ دوران ڈیوٹی آپ نے کوئی چیز دیکھی, کوئی بڑی پیاری سی آپ نے وہیکل دیکھی, آپ نے سوچا ہوگا گھر جا کے جو ہے میں اس کو بھی آنکھوں میں سیو کر لیتا ہوں, گھر جا کے پینٹ کروں گا, ایسا کچھ ہوا کبھی؟ جی بالکل ایسا ہوا ہے. میں دوران ڈیوٹی بہت سارے ایسے مناظر ہوتے ہیں جن کو میں جو نا وہ دیکھتا ہوں اور ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں دوران ڈیوٹی بھی ہو جاتا ہے اور آف ڈیوٹی جاتے ہوئے بھی ایسے مناظر ہیں جس میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹ ایگزیبیشن کی تھی جس میں
ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے وہ ایگزیبیشن تھی جس میں ہم نے روڈ ایکسیڈنٹ کو ایکسپوز کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں ان کا لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے, کیسے ایک جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کا اگر خدا نہ خواستہ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیسے پوری فیملی امپیکٹ کرتی ہے اور اس پہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے الحمرا آرٹ کونسل, الحمرا آرٹ گیلری مال روڈ پہ ہم نے ڈسپلے کیا تھا, بہت سے نیوز چینل پہ بھی آیا تھا, لوگوں نے دیکھا تھا اور ہوپ فلی اس پہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا وہ دیکھ کے. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ کون کون سے آپ آرٹ کر لیتے ہیں, جیسے یہ پورٹریٹ آپ نے دکھایا, اس کے علاوہ جی امتیاز کنٹینیو کیجئے گا, آپ کیا بتا رہے تھے؟ اچھا میں بتا رہا تھا میم, جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کون کون سے آرٹ کر لیتے ہیں, تو میں کیلیگرافی الحمدللہ اسلامی کیلیگرافی, اس کے بعد جو ہے وہ لینڈسکیپ پورٹریٹ میکنگ, اس کے بعد جو ہے سٹی سکیپ اور ہر طرح کا آرٹ الحمدللہ, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں بائی برتھ آرٹسٹ ہوں تو الحمدللہ میں نے ہر طرح کا ہی آرٹ کیا ہوا ہے. اسپیشلائزیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی خاص ایک بوٹیک میں ہو, کیونکہ آپ نے کہیں سے سیکھا ہو تو پھر آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لیکن ایسے میں الحمدللہ وہ سارے ہر طرح کا آرٹ کر لیتے ہیں. امتیاز, آپ نے 12 سال ہو گئے آپ کو سروس میں اور 2 سال پہلے آپ نے اپنا جو کام ہے, جو یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ نے سامنے رکھا. تو کچھ ہمارے کولیگز ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف طرح سے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمارا کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کا کام دیکھتے ہیں, چاہے وہ ٹی وی پر آیا ہو یا پھر آرٹ گیلری میں اس کی نمائش ہو, تو لوگ سڑک پر بھی آپ کو پہچانتے ہیں, دوران ڈیوٹی پہچانتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا اس حوالے سے؟ بالکل سر, بہت اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, لوگ آپ کو عزت بھی دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو پہچان بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے ابھی بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ جو نا کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو روڈ پہ بھی کھڑے ہو کے مل بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ سیلفی بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اوبیسلی بہت اچھا فیل ہوتا ہے سر کہ آپ کو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں میں نے پازیٹیو وے میں ٹریفک رولز کو اور ٹریفک جو نا اویئرنیس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے, متعدد پینٹنگز کے تھرو بھی, اور جب بھی میں کسی پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں ادھر بھی جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی جو سیفٹی کے لیے جو ہے آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں. اچھا امتیاز, جس طرح آپ سے ابھی رضوان نے پوچھا کہ جو کلیگز ہوتے ہیں وہ پھر ان کا تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے, تو آپ سے تو پھر کلیگز لازمی یہ کہتے ہوں گے, کیونکہ ہمارے بھی اگر کوئی کلیگ ہمیں پتہ چلے کہ پینٹر ہے, پورٹریٹ بناتا ہے, تو یہ فرمائش تو لازمی ہے کہ ہمارا بھی پورٹریٹ بنائیں. تو یہ کبھی کہا کسی کلیگ نے کہ اب میرا بھی پورٹریٹ بنائیں؟ جی بہت سارے دوست جو ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ پینٹنگ کا, کیونکہ میں وہ ہے الحمدللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں, اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنا لیتا ہوں. تو جن کی پورٹریٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو پورٹریٹ بنا دیتا ہوں, جن کی کیلیگرافی اسلام سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ اسلامی کیلیگرافی بنوا لیتے ہیں, جن کو لینڈسکیپ چاہیے ہوتا ہے ان کو میں لینڈسکیپ, اور جن کو کوئی سینری چاہیے ہوتی ہے ان کو سینری بنا دیتا ہوں. اور بہت ساروں کو رہ بھی جاتے ہیں, کئی سارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے دوست ایسے ناراض ہیں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب دیکھیں کہ آپ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں, ساتھ آپ ایز جو ہے وہ ایک گھر کو بھی چلا رہے ہیں, ایک فادر بھی ہیں, ایک ہسبینڈ بھی ہیں, ساتھ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہیں, لیکن انسان ہے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, اور ان کے لیے میں یہاں پہ آپ کے جو پلیٹ فارم سے ان سے معذرت بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. میرا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا وہ بڑے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں, ان کا یہ کسی کو ہرٹ کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو میرا بھی مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. ہاں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر کسی کا کام رہ جاتا ہے تو میں سر اس میں معذرت بھی ان سے چاہتا ہوں, اور میں بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں, لیکن ایسے ہو نہیں پاتا. آرٹسٹ ہرٹ نہیں کرتا, لیکن آرٹسٹ کو ہرٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بڑا آسان سا جملہ بول دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب مشہور ہو گئے, اب ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. تو گھر میں کسی کو شوق ہے, بچوں میں سے سکھا رہے ہیں کسی کو, پھر کولیگز بھی کہتے ہوں گے, دوست احباب بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا سکھا رہے ہیں, کیسے پینٹ مکس کرنا ہے, کیسے کیا ڈرا کرنا ہے, سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے.
جی سر، بہت سارے دوست، بہت سارے میرے کولیگز کے بچے ہیں، وہ بڑے سارے مجھے میسیج کرتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ ہمیں بھی سکھا دیں، کس طرح سے سکھانا ہے. تو میں نے اس کا پھر یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ دوستوں کو میں لائیو لے لیتا ہوں واٹس ایپ کال پہ، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کا میں نے گروپ بنایا ہوا ہے. ایک یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا چینل بھی بنایا ہوا ہے، وہاں پہ میں ان کی لائیو کلاس بھی لے لیتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں پھر ساروں کو ایک میسیج سینڈ کر دیتا ہوں کہ جتنوں کے بھی بچے ہیں اس میں بیسک رائٹنگ ہے، بیسک ڈرائنگ ہے، کیونکہ بچوں کی ڈرائنگ اور رائٹنگ وہ بیسک ہوتی ہے. تو وہ میں ایک لائیو ان کو ایک سیشن دے دیتا ہوتا ہوں، جس سے وہ بچے الحمدللہ مستفید بھی ہو رہے ہیں. اور میں تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسی ہیزیٹیٹ محسوس نہیں کرتا. میں تو کھلے دل سے کہتا ہوں کہ جس کو بھی سیکھنا ہے الحمدللہ میں حاضر اس کو سکھانے کے لیے، اور میں حاضر ہوں ان کو ہر طرح کا فن بتانے کے لیے. بچوں کو خطاطی ہے بیسک سے لے کے، اس کے بعد ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے، ان کی ڈرائنگ ہے، ان کو امپروو کرنے کے لیے الحمدللہ میرا جو ہے نا ہر وقت میں حاضر ہوں. تو امتیاز یہ بتائیے گا کہ اب آگے کیا پلاننگز ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یوٹیوب پہ بھی آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، لائیو آپ جو ہے واٹس ایپ پہ بھی بچوں کو سکھاتے ہیں، تو بیسکلی آگے کیا پلانس ہیں؟ اس کو ایز اے سائڈ بزنس لے کے چلنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ میم اس میں میں نے ایک پروپوزل دی تھی آئی جی صاحب کو، ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، کہ سر ہم پولیس کے اندر ایک ایسا ونگ، جیسے میں این سی اے سے سیکھ رہا ہوں اور بہت ساری نئی ٹیکنیک سیکھ رہا ہوں، تو پولیس کو ہم نے جیسے پہلے ایک آئی جی صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہماری تھانوں کی جو بلڈنگز تھی وہ بہت پرانی تھی، وہاں پہ جا کے وہ فیل نہیں آتا تھا کہ آپ کسی آفس میں آئے ہیں. تو الحمدللہ آئی جی صاحب نے اس میں بہت انیشیٹو اچھے لیے ہیں. سیپ کے تھرو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے سارے جتنے پورے پنجاب کے تھانے تھے ان کو بڑا زبردست قسم کا رینوویشن کی ہے، اور بیسک اس میں یہ ہے کہ اس کو آرٹس ڈسپلے کرنا مقصد تھا. تو ہم نے اس میں میری جو چھوٹی سی کاوش تھی کہ وہاں پہ ہم نے جو آرٹ ورک ڈسپلے کرنے تھے، تو پھر ہم نے تھانوں کو پہلے آئی جی صاحب نے رینوویٹ کروایا، اور اس کے اندر جو تھا ہم نے پینٹنگز وہاں پہ لگائی. تو الحمدللہ ہماری بلڈنگز جتنی ہیں وہ زبردست قسم کی ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ رویے بھی چینج ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کا سارا معاملات ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ امپروومنٹ اس میں آ رہی ہے. اسی طرح سے جو میرا ہے کہ میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ کے اس کو ہم جیسے آرٹ کو سمجھا جاتا ہے، ایک اسپین میں آپ یا یورپ میں چلے جائیں، اس کو ایز اے تھراپی بھی سمجھا جاتا ہے. چائنا نے پچھلے دنوں اس پہ ایک ریسرچ کی ہے کہ آرٹ کو ایز اے تھراپی اس کو لیا جاتا ہے، مینٹل ریلیکس کے لیے، مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اس کو ایز اے تھراپی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ پولیس کی ہیکٹک جاب کرنے کے بعد آپ کو مینٹل سٹریس ہوتی ہے. تو جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پولیس کے، وہاں پہ آپ اس کو ایز اے آرٹ تھراپی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو دیکھیں ہر جگہ پہ جدت آتی رہتی ہے، نئی نئی ٹیکنیکس آتی رہتی ہیں ہماری پولیس میں، اور ہر جگہ پہ اصلاحات ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایز اے آرٹ تھراپی استعمال کیا جانا چاہیے، آپ کو مینٹل ریلیکس کرنے کے لیے اور مینٹل سائیکولوجیکلی آپ کو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر. بالکل صحیح. امتیاز نورش، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، آپ کو بہت بہت مبارکباد اس کامیابی پر، اور ہماری دعا ہے آپ اسی طرح سے پھلتے پھولتے رہیں اور اسی طرح سے کامیابیاں سمیٹتے رہیں، خوبصورت سے پورٹریٹس بناتے رہیں، خوبصورت سے سینریز بناتے رہیں، اور اپنا آرٹ جو ہے اس کو پھیلاتے رہیں. تو آرٹ جہاں بھی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اور سب سے بڑا آرٹسٹ تو جو ہے وہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اب انسان اس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. کہتے ہیں نا تعریف خدا کی جس نے پوری کائنات بنائی، انسان کو بنایا، جو کہ ہم ڈفرنٹ آرٹ کا، ڈفرنٹ فن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ پاک کی ہمارے اوپر بہت بڑی، جو دیکھا جائے تو عطا ہے، بہت بڑا گفٹ ہے، اور اس کو پالش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آگے بھی پروگرام کا سلسلہ بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام کے حوالے سے اگر ذکر کریں تو اقرا، پڑھ. ہم تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر یہ بات فرض ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور وہ تعلیم چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو. رضوان، جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو باشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلامی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم صرف اسلامی تعلیم
کو دیکھیں تو وہ ایک پراپر کوڈ آف کنڈکٹ ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے, لین دین کیسے کرنا ہے, کیسے کھانا پینا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے سونا ہے. اخلاقیات کیا ہیں آپ کی, اور آپ معاشرے میں کیا لے کر جاتے ہیں, معاشرے سے کیا لے کر آتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلی وحی نازل ہوئی, اس کا پہلا لفظ اقرا, اور یوں تعلیم کا حصول, تعلیم حاصل کرنا اور اس کی اہمیت اور پھر اس کا فروغ کتنا ضروری ہے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں, آپ لوگ صبح صبح لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں سن کے لوگ خوش ہوتے ہیں, دکھ بھول جاتے ہیں, تو ہم سب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ جو علم ہم روز حاصل کرتے ہیں وہ اپنی عوام تک پہنچائیں ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے. اب جہاں علم کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا دین اسلام علم حاصل کرنا, اس کو فروغ دینا, اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے کہا, آپ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی کہ اسلامی علم, تو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں دنیا جہان کے علوم اسلامی ہیں. علم میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی اسلامی اور غیر اسلامی کی, تمام علوم اسلامی ہیں. لیکن علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. علم میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کنڈکٹ, پھر نالج, اور تیسری چیز ہے سکلز, اور یہی اسلامی علوم ہے. اسی کا آغاز اقرا سے ہوا, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دنیا میں اس وقت تک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 3 نالج ریولوشن آئے ہیں. پہلا نالج ریولوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آیا. آپ امی نبی تھے, اس لیے امی نبی تھے کہ اگر آپ امی نہ ہوتے تو لوگ کہتے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے کہیں سے سیکھا ہے. چونکہ وہ ڈیوائنلی گائیڈڈ کنڈکٹ تھا, ڈیوائنلی گائیڈڈ نالج تھی, اور ڈیوائنلی گائیڈڈ مرسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو پہنچی. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں. لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیں اور دنیا بھر میں تہذیب سازی کی تاریخی اہمیت کو دیکھیں, تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نالج انسانی زندگی میں بہت پیچھے نظر آئے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی آپ نے جس پہلی وحی کا ذکر کیا, اس میں ان ٹولز کا بھی ذکر ہے جو نالج کو پھیلانے کے لیے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کے ساتھ ہی کتاب الوحی کا ایک انسٹیٹیوشن اس کی ایمرجنس ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے عربی ایک تحریری زبان بن چکی تھی. اس سے پہلے عربی تحریری زبان نہیں تھی. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو بلازری کے مطابق 16-17 لوگ مکے میں لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کتنے ابتدائی طور پہ لوگ مسلمان ہوئے, لیکن ان مسلمانوں میں بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود تھے, اور انہوں نے ابتدائی طور پہ ہی قرآن پاک کو لکھنے کا انتظام کر لیا تھا. حالانکہ اس وقت لکھنے کے ٹولز نہیں تھے, لکھنا بہت مشکل کام تھا. پتھروں پہ لکھا جاتا تھا, ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا. اور ہمارے پاس ایسی ایویڈنسز موجود ہیں, بکثرت ایویڈنسز موجود ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تحریریں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کی کچھ آیات جو کہ ایک بکری کے چمڑے پر لکھی گئی, اور وہ چمڑا جو ہے برمنگھم یونیورسٹی کے میوزیم میں موجود ہے, اس کا بایو انالیسس ہوا تو وہ پتہ چلا کہ یہ بکری جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, آپ کی حیات مبارکہ یا اس کے فوراً بعد یہ زندہ موجود تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنے کا کتنا انتظام ہوا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لکھنے کا آغاز ہوا
وہ موومنٹ ایسی چلی کہ پہلے 300 سال مسلمانوں نے ہر علم کو مدون کر دیا. مسلمانوں نے صرف علم کو نقل نہیں کیا, بالکل, یعنی انہوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا, اور وہاں پہ انہوں نے وحی پر مبنی علوم اور انسانی اکتسابی علوم کو مختلف جہتیں دی. نہ صرف اسلامی جو ٹریڈیشنل نالج ہے جس کا تعلق دین کے امور کے ساتھ ہے اس کو مدون کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی علوم کو بھی مدون کیا, اور قبل از اسلام کی مختلف سویلائزیشن میں جتنے بڑے علوم تھے اس سب کو عربی میں منتقل کر دیا. یہ تقریباً, اس کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پہلا نالج ریولوشن ہے جو تقریباً 300 سال چلا, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ کیا کہ پہلے دوسری تہذیبوں کے علم کو حاصل کیا, پھر اس کو اپ ڈیٹ کیا, اس میں انوویشن ڈالی, اور اس کے بعد جب اسلامی تہذیب کا زوال ہوا تو وہ علم مسلمانوں سے دوسری تہذیبوں میں چلا گیا. جو دوسرا نالج ریولوشن ہے وہ بھی اس میں مسلمانوں کا تھوڑا سا حصہ ہے, وہ ہے پرنٹنگ پریس کی ایجاد. اچھا, ابتدائی طور پہ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس بنانے میں کنٹریبیوٹ کیا, بلکہ مسلمانوں نے جو ایک ابتدائی شکل کا پرنٹنگ پریس بنایا وہ جامعہ قرطبہ کے میوزیم میں ابھی بھی موجود ہے. وہ مشین ہے, میں نے خود دیکھی ہے, جیسے آج کل کی سائیکلو سٹائل مشین ہوتی ہے اس طرح, لیکن اسی سے انفلوئنس ہو کے یورپ والوں نے باقاعدہ پرنٹنگ پریس بنا لیا. جب یورپ والوں نے باقاعدہ پرنٹنگ پریس بنا لیا تو بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس کو مطلب اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تسلیم نہیں کیا, یا ایک وہ ایک جدت قرار دے دی گئی, اور اس جدت کو اڈاپٹ کرنے میں مسلمان پیچھے رہ گئے, اور مسلمانوں نے پریس کو 300 سال بعد اپنے ہاں آنے دیا. وہی 300 سال کا فرق جو ہے وہ آج مسلمانوں میں اور دوسروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نالج ریولوشن کا تیسرا جو نالج ریولوشن ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے, جو آج کل ہو رہی ہے, جس میں ہر نالج کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. تو اس لحاظ سے میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماڈرن نالج میں, مثال کے طور پہ تمام کمپیوٹر جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں جو ہندسے ہیں 1, 2 اور 0, سارا ڈیٹا اس کی بنیاد پر فیڈ کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں, اگر ان کو نکال دیں تو آپ بائنری سسٹم, ہاں جی, بائنری سسٹم. اس لیے دنیا میں جو بھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں آن دا ایوولوشن آف دا ہیومن سویلائزیشن, اس میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کا ذکر موجود ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بات کر لی. میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے نالج, دوسرا ہے کنڈکٹ, اور تیسرا ہے اسکل. یہ تینوں ہوں گی تو نالج ہوگا. یعنی جو انسانی مہارتیں ہیں وہ بھی نالج میں, اگر انسانی مہارتیں نہ ہوں تو اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کنڈکٹ. کنڈکٹ کو ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں سیرہ کہتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمیں اس وقت جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج کے حوالے سے شاید ہم اتنے پیچھے نہیں ہیں. ہم پیچھے ہیں کنڈکٹ کے معاملے میں اور سکلز کے معاملے میں. سکل کا معاملہ بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کے ساتھ جڑا ہے. بالکل, اگر ہم بدنیت ہیں تو خراب کام کریں گے, ویسے ہی نیت اچھی ہے تو ہم درست کام کریں گے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو کے حوالے سے, اس سیشن کے حوالے سے میں اپنے نوجوانوں کو, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے اندر, مدارس کے اندر, اسکولوں کے اندر, میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے. اور لائف وہ نہیں ہے جو آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں. لائف جو ہے وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. لائف میں صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. بلیک جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے, وائٹ انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں. ہم لوگ ہیومن بینگز ہیں, ہم گرے شیڈز میں رہتے ہیں. تو اس لیے اس چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ نوجوانوں کے لیے یعنی یہ کہ وہ اپنی سکلز کو امپروو کریں, اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی کنڈکٹ کو, دونوں چیزوں کو امپروو کریں. یہ جو ڈویلٹی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنی اور خود جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا, دوسروں کو نصیحت, خود میں یہ بڑی چیز ہے. آج کل ہمارا یہ بہت بڑا پرابلم ہے, کنڈکٹ کا پرابلم ہے. ہم دیکھتے کچھ اور ہیں, سمجھتے کچھ اور ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں, اور سنتے کچھ اور ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا,
खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर उस पे पाँव तलाश करना। तो मेरा नौजवानों को मैसेज ये है, देखिए पाकिस्तान में चैलेंजेस भी हैं, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंजेस में तब्दील करें और चैलेंजेस के अंदर से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। तो हमारे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन हम बदकिस्मत वो हैं कि हम उन चैलेंजेस के ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रहे, वरना हमारी हालत ये है कि एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना, सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, ये गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, फलानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस सारे प्रोसेस में इवन जितने मर्जी चैलेंजेस हैं, जितनी मर्जी हमारी मुश्किलात हैं, देखें अभी रिसेंटली एक लिस्ट आई है जिस लिस्ट में दुनिया के स्ट्रॉन्ग तरीन मुल्कों का जिक्र किया गया। बदकिस्मती से बहुत सारे मामलात में हम आखिर पे होते हैं, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग नेशंस वाले मुल्कों में हम सबसे ऊपर हैं, हम ऊपर के मुल्कों में हैं। और अगर हम थोड़ी सी अपने अंदर जो है वो रेजिलियंस पैदा कर लें, रेजिलियंस पैदा कर लें, और हम अपने ज़ाती पसंद नापसंद को रखें, हम अपनी पॉलिटिकल पसंद नापसंद को रखें, लेकिन हम 4 चीज़ों के ऊपर हमें ये यानी एक कॉन्सेंसस बिल्ड करना चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, हम इस्लाम और किसी दीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, नो कंप्रोमाइज़ एट ऑल। दूसरा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं। बिल्कुल। पाकिस्तान हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तक़बिल है। किसी भी सूरत में झूठ के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, धोखे के ज़रिए हम अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को सकते हुए किसी भी हवाले से पाकिस्तान पे तनकीद नहीं होगी। लोगों के इंडिविजुअल रवैये पर आप तनकीद कर सकते हैं, कलेक्टिव रवैये पर किसी शख्स की कारकर्दगी को आप हद तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लें कि वो तनकीद जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपना फैमिली सिस्टम बचाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चौथी चीज़ ये है कि किसी भी सूरत में हमें रियासत के अदारों को हदफ तनकीद नहीं बनाना। ये रियासत बची हुई है, एक स्ट्रक्चर कायम है, और वो होप जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम अपने चैलेंजेस पर ओवरकम कर सकते हैं, वो इसी वजह से है कि हमारे अदारे जो हैं वो मजबूत हैं। हमें अदारों की पुष्ट पे खड़ा होना पड़ेगा, और ये बात याद रखें कि हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़, टेररिस्टों के ख़िलाफ़ लड़ाई करने वाले, डाकुओं के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के कौमी वसाइल की हिफाजत करने वाले, वो दुश्मन के हमले से नहीं डरते, तो अपने उनके हमलों से, लोगों के हमलों बिल्कुल से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एट द एंड में आपसे एक दरख्वास्त करूंगी हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही आपका ताल्लुक है, तो वहाँ के आप डायरेक्टर जनरल हैं, क्या नौजवानों के लिए एक शॉर्ट सा पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं नौजवानों को मेरा मैसेज वो यही है कि मायूस ना हो, ठीक है, और उनको ये चाहिए कि वो जितनी उनकी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस मुल्क और माशरे में इस्लाह के लिए कोशिश करें, दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, और अगर हम थोड़ा थोड़ा इस्लाह की कोशिश करते रहेंगे ना तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। और मैं अक्सर नौजवानों को कहता होता हूँ, और अभी मैं ये कहता हूँ, पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बजाया। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद ज़िया उल हक साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी कीमती बात की। ख़ासतौर पर जो सबसे अहम चीज़ है वो इल्म बग़ैर अमल जो ज़हरे कातिल बन जाता है हमारे लिए। हमें इल्म तो है, लेकिन हम अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही हमारे ईमान के लिए ख़तरा है, हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, हमारे मुआशरे के लिए ख़तरा बन जाता है। तो जो इल्म हम हासिल करते हैं उसको हमने अपने कंडक्ट के ज़रिए, फिर अपने स्किल्स के ज़रिए बेहतरी लानी है। वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से के दिए हम जलाते जाएँ तो वो इंशाल्लाह ये तमाम अंधेरे छट जाएंगे। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने एंड पे कहा कि अभी जलता शहर बचाया जा सकता है, यानी कि इट्स नेवर टू लेट देन नेवर। वो हम कहते हैं ना कि हम कभी शायद बहुत देर हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारी उम्र गुजर गई है, अब आगे आने वाली नस्लें करेंगी। तो हमने ऐसा नहीं सोचना। हमने जब भी किसी को तनकीद का निशाना बनाना है, जब भी हमें लगे कि किसी की पॉलिसीज ख़राब है, जब भी हमें लगे कि माशरे में कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को पढ़ना है, अपने हाल पे ज़रा नज़र डालनी है कि हम खुद क्या करते हैं। अपने हिस्से का अगर हम काम करते रहें तो शायद ये तब्दीली जिसकी हम बात करते हैं कि हम माशरे को तब्दील करना चाहिए, जो हम उंगलियां दूसरों की जानिब उठाते हैं कि वो क्या कर रहा है या कौन क्या कर रहा है,
تو ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اگر اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کسی حد تک بہتر انسان بنانے میں، تو بہتر معاشرہ تخلیق کرنا، یہ تشکیل دینا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ہی اس معاشرے کی اکائی ہیں، ہم ہی اس سسٹم کا حصہ ہیں، یہ سسٹم ہم ہی سے بنا ہے۔ بالکل جناب، اور ہم نے ہی مل کے ہم جو معاشرہ چاہے برائیوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، اس کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اپنے حصے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ادا کرنی ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حافظ محمد عاصم کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک تو ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ہماری جانب سے، میری اور رضوان کی جانب سے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کا اختتام ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔